نے ایک بیان دیا اسلام آباد پولیس کے حوالے سے کہ اسلام آباد پولیس کے جو اہلکار ہیں وہ ڈکیتیوں میں ملوث ہیں، تو تھوڑی سی نا اس کی ذرا تفصیل بتا دیجیے گا۔ اسلام آباد پولیس نے سارے معاملے کی جو وہ تردید کر دی ہے، یہ بتائیں کون کون سی ڈکیتی کی یہ واردات ہے، تھوڑی سی تفصیل اس کے بتائیں۔ پہلے تو تردید پہ بات ہو جائے۔ تردید کس طرح کرتی ہے؟ خود انہوں نے پولیس کے تانے داروں کو گرفتار کیا، ریمانڈ لیا، چالان کیا، عدالت میں پیش کیا، پھر وہ پیسے ان لوگوں نے دیے جو ڈکیتی میں 2 کروڑ روپے انہوں نے لوٹے تھے۔ اسلام آباد پولیس جو ہے ان کو سوچنا چاہیے کہ ان کے کتنے تانے دار جو ہیں اس طرح بلیک شیپس ہیں جو ڈکیتی جیسے سنگین جرائم میں ملوث ہیں، اور بہت ہی افسوس کی بات ہے۔ یہ تو آئی جی اور دلال چودھری صاحب نے انٹرسٹ لی تو یہ لوگ پکڑے گئے۔ ابھی ایک اور ڈکیتی کی ہے 10 کروڑ 17 لاکھ کی، جس کی FIR جو ہے وہ پولیس پرچہ ہی نہیں کر رہی تھی، تو عدالت میں ہم گئے اور عدالت نے پھر آرڈر کر دیا پرچے کا۔ تو لہٰذا یہ کیپٹل کی پولیس کا اگر یہ حال ہے، یہاں ایک اور ادارہ ہے جنہوں نے یہ کال سینٹر پہ چھاپے مارتی ہیں، ایک شاید کسی ایجنسی سے مجبور ہے، اور وہ جناب چھاپا مار کے سارے اس کال سینٹر کا صفائی کر دیتی ہے۔ ابھی تازہ ترین واردات I9 میں کی ہے، تو لہٰذا کوئی پرسان حال ہی نہیں ہے۔ کوئی مطلب یہ کس طرح یہ اداروں کا نام استعمال ہو سکتا ہے اور ایبیوز ہو سکتے ہیں، اور کیوں کر یہ ایسا کر رہے ہیں؟ اسلام آباد میں ڈکیتیاں دن دہاڑے، کال سینٹروں پہ چاپے اور لیپ ٹاپ چوری کر لو، لوگوں کو اغوا کر لو، ان سے پتہ اینٹ لو۔ یہ انہوں نے جناب سندھ کے ڈاکوؤں کو اور کچے کے ڈاکوؤں کو بھول جائیں گے۔ یہاں قانون کے نام پہ جو قانون سازیاں ہو رہی ہے، آپ حیران ہو جائیں گے۔ صاحب یہ بتائیں کہ ٹرمپ نے غزہ بورڈ کا اعلان کیا ہے، کیا پاکستان کو غزہ بورڈ کا حصہ بننا چاہیے یا نہیں بننا چاہیے؟ فلسطینیوں کی خواہش کو دیکھ کرنا چاہیے، فلسطینی کیا کہتے ہیں۔ مروت صاحب، محمود خان اچکزئی کی تقرری کو کیسے دیکھتے ہیں؟ PTI کو آپ کے بعد ایک توانا آواز مل گئی ہے، تو وہ عمران خان کے ڈیفنس میں اب آگے ہوں گے، تو PTI ماشاءاللہ اب آگے نکل کے آئے گی، کیا کہیں گے آپ؟ یہ تو وقت بتائے گا کہ ان کا جو فیصلہ تھا خان صاحب کا ان کو اپوزیشن لیڈر بنانے کا، اپنے پارٹی کو چھوڑ کے ایک اور شخص کو بنانا، اپنے پارٹی کے ساتھیوں کی دل آزاری تو ہوئی ہے، لیکن خان نے شاید یہ سوچا ہوگا کہ وہ اس طرح ڈیلیور کر لیں گے جس طرح اپنے ڈیلیور نہیں کریں گے، اور جنہوں نے یہ فیصلہ خان سے کروایا ہے وہ بھی اس کے ذمہ دار ہوں گے۔ میں پر امید تو ہوں کہ محمود خان اچکزئی صاحب جو ہیں احتجاج کی طرف تو نہیں، لیکن مذاکرات کے معاملے میں شاید اپنے سابقہ تعلقات کو بروئے کار لاتے ہوئے کچھ بریک تھرو کر سکے۔ منوج صاحب یہ بتائیے گا کہ جو اپوزیشن لیڈر بنے ہیں اچکزئی صاحب، کہا یہ جا رہا ہے کہ نواز شریف صاحب کی سفارش پہ یا ان کے کہنے پہ بنے، سر اس میں کتنی صداقت ہے؟ اچکزئی صاحب کے شریفوں کے ساتھ بڑے مراسم ہیں، اچھے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی ان کے بڑے اچھے مراسم رہے ہیں، اور اگر یہ بات کوئی ایسی بھی نہیں ہے کہ غلط ہوگی، کیونکہ اگر انہوں نے فون کیا ہے اور انہوں نے ریسیپروکیٹ کیا ہے تو میں مفروضہ تو اس کو قرار نہیں دے سکتا۔ سر PTI کی اسٹریٹ موومنٹ کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ آپ نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ رواں ہفتے کوئی پریس کانفرنس بھی کرنے والے ہیں، تو کیا کہیں گے؟ دیکھیے، خیبر پختونخوا میں حکومت کا فوکس بدامنی پر تو ہے ہی نہیں، گورننس پر تو ہے ہی نہیں، لوگوں کے مسائل حل کرنے پر نہیں ہے، جونیئر افسران کی تعیناتیاں ہیں، اور تعیناتیاں جو ہیں وہ بغیر روکڑے کے ہو ہی نہیں رہی ہے۔ صرف آپ کو میں بتا دوں کہ اگر خیبر پختونخوا کی حکومت کے گزشتہ 7-8 سال کے جو ان کا منرل سیکٹر ہے اس کا آڈٹ کیا جائے تو لوگوں کے کان جو ہیں ان کے پردے پڑ جائیں کہ جی یہ کرپشن جو ہے کس لیول پہ کی ہے۔ باقی خیبر پختونخوا کی حکومت جو ہے، ایک بات ہے، خان نے اپنے آخری جو ملاقات ہوئی تھی جس میں راجہ صاحب اور مشال یوسفزئی بھی موجود تھے، ایک پیغام دیا تھا، جو پیغام انہوں نے پارٹی سے چھپایا ہے کہ ڈرون کی مذمت ہوگی، ڈرون جہاں پر بھی کولیٹرل ڈیمیج کا باعث بنے گی اس کی مذمت ہونی چاہیے اور اس پہ پرچے ہونے چاہیے۔ ملٹری آپریشن جو ہے جہاں پر ہوگا اس کی روک تھام کرو، اور حکومت جو ہے ڈٹ کے سامنے آئے، اور حکومت جاتی ہے تو جائیں۔ اور تیسری افغانوں کے حوالے سے کہ افغانوں کو ڈسٹرب نہ کرو، تو وہ تینوں کام تو KP حکومت نے کیے، اور اسی پہ تو آپ نے علی امین خان کی حکومت کو چارج شیٹ کیا تھا
تو لہٰذا آپ کے پاس کیا نیریٹو رہ گیا ہے؟ وہ ترجمان آ کے جھوٹ بول رہا تھا کہ جی ہم نے کوئی جو ہے تیرا میں آپریشن نہیں کر رہے ہیں، اب جا کے آپ نے پیسے بھی دے دیے. سر مشال یوسفزئی نے پھر کیوں یہ بات چھپائی ہے؟ اگر مشال یوسفزئی موجود کیا جا رہا ہے، ہاں ہم وزیر اعلیٰ کہتے ہیں بدماشی سے آپریشن کیا جا رہا ہے، ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا. تو چلیں جی، بدماشی سے اگر کیا جا رہا ہے تو ایک آفیشیل نوٹیفیکیشن نکالنے سے کون آپ کو روک رہا ہے؟